السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، باب المراقبہ کی حدیث نمبر 8 ہے اور ریاض الصالحین کی ترتیب کے اعتبار سے حدیث نمبر 67 ہے۔ آج کی حدیث کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور لایانی کاموں کو چھوڑ دو۔ اللہ سے ڈرو اور لایانی اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ یہ بہت اہم حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ ایک مسلمان کی اچھائیوں میں سے یا اس کو اسلام کی اچھائیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ بے فائدہ اور لایانی کاموں کو چھوڑ دے۔ جن کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا اور نہ آخرت میں، ان کاموں کو چھوڑ دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ادب کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول بیان کرتی ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ آدمی ایسے تمام کاموں سے کنارہ کش ہو جائے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں۔ اور بہت سارے مسلمان ایسے لایانی کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہے، جس کے معنی بہت زیادہ ہیں اور الفاظ بہت ہی مختصر ہیں۔ مختصر الفاظ ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہیں، اور اس جیسی جامع و مختصر بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ نہیں، بہت ہی مختصر جملوں کے اندر، الفاظ کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر فضول چیزیں وہی ہوتی ہیں جس کا انسان کے نہ دین سے تعلق ہوتا ہے نہ دنیا سے تعلق ہوتا ہے۔ یعنی ایسے کام جن سے نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، فضول کام ہے، لایانی کام ہے، ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اسلام کی چوتھائی تعلیمات کو شامل ہے۔ 1/4، 4 حصوں میں سے ایک حصہ جو تعلیمات ہے اسلام کی، اس کو شامل ہے، اور اسے امام داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یعنی ابو داؤد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ اسلام کی نصف تعلیمات کو شامل ہے، یعنی اسلام کی جو آدھی تعلیمات ہیں اس حدیث کے اندر آ جاتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جن کا کچھ بھی فائدہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے، جو لایانی کام ہے۔ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی لایانی چیزوں کو نہیں چھوڑے گا وہ کوئی نہ کوئی غلطی اسلام میں ضرور کرے گا۔ جو لایانی کاموں میں پھنسا رہے گا اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے تمام کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے جن کا کوئی فائدہ ہمیں نہ ملنے والا ہو، صرف ہم ٹائم پاس کرتے ہوں اور اپنے جو خواہشات کی تسکین کرتے ہوں جن کاموں کے ذریعہ۔ اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں ورع سے متعلق تمام تعلیمات کو جمع کر دیا۔ ورع یعنی تقوی و پرہیزگاری۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے تو اسے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی جن کے چھوڑنے کا اسلام حکم دیتا ہو اور جن کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کے کرنے سے اسلام جو ہے منع کرتا ہے۔ وہ تمام چیزیں اس تعلیم میں آ جاتی ہیں، اس حدیث کے اندر۔ آدمی کے اسلام کی بہتری کے لیے، اس کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن کا اسے کچھ فائدہ ملنے والا نہ ہو، جو لایانی کام ہو، بے فائدہ کام ہو۔ مثال کے طور سے فضول کلامی، بلا ضرورت گفتگو کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لایانی کام ہے۔ اسی طرح بد نگاہی، نگاہ کو آوارہ چھوڑ دینا، ایسی چیزوں کو دیکھنا جس کا دیکھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کو سننا، جن چیزوں کے سننے سے اسلام نے منع کیا اس کے سننے میں لگے رہنا، حرام چیزوں کی طرف چل کر جانا، حرام چیزوں کے بارے میں جان بوجھ کر کے، یعنی عمدن غور و فکر کرنا، سوچنا، پلاننگ کرنا، خیالی پلاؤ پکانا، اس طرح سے۔ اسی طرح سے جو لوگ لایانی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جیسے گیم کھیلنا، فلم دیکھنا، سیریل دیکھنا، ہوٹلوں کا چکر کاٹنا، غیبت و چغلی کی مجلسوں کو تلاش کر کے وہاں ٹائم پاس کرنا، وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں۔ فضول کاموں کے کرنے سے دنیا اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور آدمی لوگوں کی نظروں میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، ہلکا ہو جاتا ہے، لوگ اس کو
اہمیت نہیں دیتے، اس کو مقام مرتبہ نہیں دیتے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گیم کھیلتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، سیریل دیکھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، فلم دیکھتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جن کا دین و دنیا سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ کیا کریں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور اس سے پہلے آپ نے قرآن کی وہ آیت سنی أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ایسے ہی بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہارا حساب نہیں ہوگا؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کی قیمت کو، اس کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اسے نیک کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔